بہت شکریہ. بس وہ ہم نے جو وہ 4 فریم ورک بنائے ہیں نا سر، بتائے تھے، آپ بسم اللہ کر کے اسی سے شروع کر دیجئے. سب سے پہلے اپنی فزیکل باڈی کو سمجھنا شروع کر دیجئے کہ کیا میں اور آپ اپنی فزیکل باڈی کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. رائٹ؟ یعنی ہماری صحت ٹھیک ہے کہ نہیں، یعنی ہماری صحت ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اگر آپ نے پہلے پروگرامز میں ہمارے ساتھ عبید صاحب شامل تھے، یعنی یہ کہ میں کھا ٹھیک رہا ہوں، یعنی میں ایکسرسائز ٹھیک کر رہا ہوں، یعنی میری سلیپ پیٹرن ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ نے یہ مجھے فزیکل زندگی دی ہے اس کا میں حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. پہلی تو اپنی فزیکیلٹی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر ہم اپنی فزیکیلٹی کو سمجھ لیں، صرف فزیکیلٹی کو ہی سمجھ لیں، تو ہمارے 15-20-30% پرابلم تو یہیں سے حل ہو جاتے ہیں. اور بہت اچھا، اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ سمجھنے کا ہے وہ ہے جو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ہے اپنی انٹلیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. انٹلیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی میں میرے اوپر ماضی کا برڈن تو نہیں رہتا. دیکھیں نا، مجھ سے ملنے کے لیے میں اس وقت بیٹھا ہوں، میرے ساتھ یہ 4-5 لوگ اور بھی دوست بیٹھے ہیں. اب یہ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس بچے کا نام احمد ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے. اچھا، آپ نے اس کو نہیں دیکھ پا رہے. احمد سے جب میں بات کر رہا ہوں، اب احمد نے آ کے مجھے ایک بات سنائی ہے، ایک بات، کوئی پرابلم سنایا ہے. اب میرا پرابلم یہ ہے کہ احمد کا ایک امپریشن میرے ذہن کے اندر ہے، اور وہ امپریشن اچھا ہے یا برا ہے. اس امپریشن میں لکھا ہوا ہے کہ احمد ایک ضدی لڑکا ہے، یا اس امپریشن میں لکھا ہوا ہے کہ احمد ایک بہت معصوم لڑکا ہے. میں ایکچولی جو یہ بات احمد کر رہے ہیں، میں اس بات کو رسپونڈ نہیں کر رہا، میں اس امپریشن سے بات کر رہا ہوں جو ان کے بارے میں میرا ہے. تو ان فیکٹ کتنی خوفناک بات ہے کہ ہم ساری زندگی لوگوں سے کبھی ملتے ہی نہیں ہیں. ہمارے اپنی بیوی بچوں سے ہم نہیں ملتے، اپنے ماں باپ سے نہیں ملتے، اپنے دوست، ہم جن سے ملتے ہیں وہ امپریشنز ہیں جو ان کے بارے میں ہمارے دل کے اندر ہیں. تو دوسرا جو آسپیکٹ تھا فزیکل، وہ یہ تھا کہ کہیں میں پوری زندگی اس طرح کے امپریشنز پر تو نہیں گزار رہا. میری ساری زندگی کے اندر وہ جو میرے اندر امپریشنز بنے ہوئے ہیں، میں انہی کی بیس پر تو لوگوں کے بارے میں صحیح یا غلط کا فیصلہ نہیں کر رہا. میں اس بات پر جج نہیں کر رہا اس وقت جو انہوں نے بات کی ہے یہ کتنی لاجک ہے، بنسبت اس بات پر فیصلہ کر رہا ہوں کہ یہ پہلے کیا تھا. رائٹ؟ تو جو دوسرا آپ نے فرمایا نا کہ میں اپنے آپ کو کیسے دوسری یارڈ سٹک ہے کہ آپ دیکھیے کہ زندگی گزارنے کے دوران ہمارے جو فیصلے ہیں، کیا وہ فیصلے ہماری ماضی کی ان نیسیسری پری کنڈیشننگ پر بیس تو نہیں ہے. اور اسی کی دوسری جو فلپ سائڈ یہ ہے کہ کہیں میری غیر ضروری انزائٹیز جو فیوچر میں میں نے اوور انفلیٹ کی ہوئی ہیں ان پر بیس تو نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو ماضی سے برڈن سے آف کر دیں اور امیجینیشن کے برڈن سے آف کر دیں، تو پھر ہم پیور فارم کے اندر موجود ہیں، پیور لائف کے طور پر موجود ہیں، جو دھڑکتی ہوئی ایک زندگی ہے جو کہ آنے والے چیلنج کو رسپونڈ کرے گی ود سپونٹینیسٹی اور ود ٹوٹیلٹی اور ود پیورٹی. اور وہ جو پیور طریقے سے رسپونڈ کرنا ہوگا اسی کا نام زندگی گزارنا ہے. تو یہ دوسرا یہ آسپیکٹ ہے، اور باقی کی انشاءاللہ ڈسکشنز کے اندر ہم ایموشنالٹی اور اسپرچولیٹی پر بھی بات کریں گے. تو اس لیے عبید صاحب، شروع کرنے کے لیے فزیکیلٹی سے شروع کر کے اور پھر ہم اپنی انٹلیکٹ کے اوپر محنت کر کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ایک بات میں آپ سے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات نہ ہمیں اپنے ذہن سے بہت ہی اس کی سمجھ ہمیں ہونی چاہیے کہ کبھی بھی باتیں سننے سے، تقریریں سننے سے، موٹیویشنل لیکچر اٹینڈ کرنے سے، کتابیں صرف پڑھنے سے، ان سے ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی. ہمارے اندر ایک تبدیلی کی شروعات ہو سکتی ہے، اس سے دس کین بی، ایک بیج ہو سکتا ہے یہ جس سے پودا بنے، لیکن تبدیلی لانے کے لیے ایکشن بڑا ضروری ہے. یہ اب جب سے یہ موٹیویشنل سپیکنگ اور اس طرح کے سارے چینلز اور یوٹیوب چینلز اور یہ ساری سیلف ہیلپ کی باتیں شروع ہوتی ہیں، تو ہمارے اندر اس کی ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ بھائی میں تقریریں اٹینڈ کیا کرتا ہوں، میں کلاسز اٹینڈ کیا کرتا ہوں، میں اچھی باتیں فلاں کی سنا کرتا ہوں. لیکن ان سے ہمارے اندر تبدیلی اس لیے نہیں آتی کہ یہ سننا ایک پیسو ایکٹیویٹی ہے. جب تک اس کے نتیجے میں ایک ایکٹیو ایکٹیویٹی نہیں شروع ہوگی، یعنی ہم خود کچھ کرنا نہیں لگیں گے. مثلا آج 17 تاریخ تھی، آج کا دن میرا جیسا گزرا، اگر 18 تاریخ بھی ویسی گزرے گی تو 19 تاریخ بھی ویسی ہی ہوگی جیسی 16 تاریخ تھی. لیکن اگر میرا 17 تاریخ جو ہے وہ 16 تاریخ کی نسبت تھوڑی سی ڈیفرنٹ گزری اور میں نے کچھ ڈیفرنٹ کیا، تو پھر ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ 19 تاریخ جو ہوگی وہ 16 تاریخ کی نسبت ڈیفرنٹ ہوگی. ہم چونکہ اپنے پیٹرن آف لائف کو چینج نہیں کر رہے، اس لیے ہماری لائف چینج نہیں ہو رہی. تو یہ میرا خیال ہے.